میرے آج کے مہمان ہیں عزیر جسوال، جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی مگر آج جانوں گی. تو آئیے ملتے ہیں عزیر سے، جو کہ ایک ایکٹر ہیں اور ایک سنگر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ عزیر فار فائنڈنگ دا ٹائم ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو می. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بلایا شو میں، آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. میں بہت انٹرسٹڈ تھی اور انٹریگ بھی تھی کہ ایک ہی فیملی میں اتنے سارے سنگرز، اتنے سارے کمپوزرز، میوزیشینز، سارے بھائی کیسے ہو گیا؟ How many are you? 6 brothers and 1 sister? Yeah, ماشاء اللہ ہم 6 بھائی ہیں. اور سب آرٹسٹ ہیں؟ I think in front of the screen یا پھر لوگ جن کو جانتے ہیں, I think 3 of us, but secretly in their lives at the back end everyone is an artist in their own way. عمیر کو تو ہم جانتے ہیں. بالکل, عمیر بھائی ہیں, and then there's یاسر بھائی. یاسر کو میں نہیں جانتی because میں انہیں ملی نہیں ہوں کبھی. ہاں مگر عمیر کو میں نے دیکھا ہے مجھے. And you know I would like him to be please ایک لفظ کہہ دینا میرے حق میں. بالکل بالکل, I'll let him know that I met you and you were. So you are the second. I'm the second last. Second last. بالکل. مگر لاڈلے ہو؟ Surprisingly بہت زیادہ. ہاں, اس کو نج کر دیا ہے. I've taken over all the love. For some reason وہ ہمیشہ سے بڑا جو چھوٹے والا ہے وہ shy اور introvert سا تھا, زیادہ ہینگ آؤٹ نہیں کرتا تھا باہر بھی, فیملی کے ساتھ بھی. اب بھی وہ باہر ہے کالج میں. So for some reason I was always the one going out with my parents, ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا, آگے پیچھے ان کے ساتھ رہنا. ابھی بھی گھر پہ جب آف ہوتا ہے شوٹ سے یا میوزک سے تو آئی ایم موسٹلی اسپینڈنگ ٹائم ود دیم. تو آئی گیس بچپن سے ہی ایک ان کے ساتھ زیادہ اسپیشل بانڈ ہے. ابو کیا کرتے ہیں؟ مائی ڈیڈز اے جیولوجسٹ, so all this oil and gas that you guys get, he's the one who discovers it and like tells where to dig and where will you find oil and gas. اور اس کے دوران وہ جیمز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاں, پاکستان is full of the most amazing rocks, ہے نا. Yeah. So he does he bring back home rocks? He used to once in a while. کوئی بڑا نہیں, not really, but کوئی مزیدار stone یا کوئی rock ہوتا تھا تو لاتے تھے پہلے جب وہ فیلڈ پہ زیادہ ہوتے تھے. Now he's mostly, because he's old as well now, so he's mostly, he has a desk job and he's working, field pe kam jate. So mostly it's his work is to figure out where we will find oil, an asset for the country. تو پھر بہت کچھ ملتا ہے اس جرنی میں, بس ہے نا. I would love to meet him. Yeah. So بہن سب سے بڑی ہے؟ بہن سب سے بڑی ہے, بالکل. سب سے شرارتی کون ہے بھائیوں میں؟ شرارتی بہن تو نہیں ہے سب سے شرارتی. I feel like in their own way یاسر بھائی بھی شرارتی ہیں, بہن بھی تھیں, بٹ وہ اتنی بڑی تھی مجھ سے کہ میں when I was 13 I think she got married. تو میں ان کے ساتھ صحیح طرح ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکا ان مائی کالج لائف اور ان مائی اسکول لائف. تو ان کے ساتھ ہمیشہ میرا ایک وہ رسپیکٹ بیریئر ہے, ایک وہ بیریئر ہے کہ باجی ٹھیک ہے, زیادہ کچھ شیئر بھی نہیں کرنا, ڈر لگتا ہے تھوڑا. تو ان کے ساتھ ایک وہ ہے. بٹ آئی گیس میں نے تنگ جس بچے نے سب سے زیادہ کیا, آئی تھنک وہ میں ہی ہوں. پیرنٹس کو بھی, فیملی کو بھی. ابھی بھی ابو کہتے تم تو تنگ کر کے رکھتے ہو. کیا کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے؟ بس آئی فیل لائک جس طرح عمیر بھائی یوز ٹو ہیٹ می بیکاز وہ کہتے تھے کہ میں جدھر جا رہا ہوتا تھا نا آئی یوز ٹو کلنگ آن ٹو ہم, تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا تھا. کدھر جا رہے ہو؟ اچھا نہیں, اچھا وہ نہیں بتائیں گے تو میں کہتا تھا میں امی کو بتاؤں گا کہ تم جا رہے ہو, مجھے لے کے جاؤ ساتھ. They must have hated you. تو I was very clingy because I wanted to spend time with them and see. تو ان کی وجہ سے ہمیشہ سے میرے دوست بھی مجھ سے بڑے رہے ہیں. ابھی بھی جتنے میرے دوست ہیں جو فیلڈ میں بھی ہیں, اسلام آباد کے عثمان, علی رحمان, احمد علی, سارے ایکٹرز ہی ہیں, بیکاز دیر مائی ایکچولی فرینڈز ود مائی اولڈر بردرز. بٹ میری ان سے زیادہ دوستی ہے بیکاز میں نے بڑے بھائیوں کے ساتھ رہ کے کونے میں کمرے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ اتنی بانڈنگ اور ٹائم اسپینڈ کیا ہے کہ آئی تھنک وہ پھر ایک پرائس لیس فرینڈشپ اور ایک کریٹ ہو جاتی ہے. کیسا گھر تھا؟ امی کیا کرتی تھیں؟ مائی mom's always been a housewife. ہوم میکر. بالکل, اتنے ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ آپ اور کر بھی کیا سکتے ہو. اٹس اے جاب ان itself. تو میوزک کہاں سے آیا؟ Surprisingly, and not a lot of people know this, even their family, میرے امی اور ابو دونوں کی آواز بہت اچھی ہے, but only we've heard them because وہ کبھی باتھ روم سنگنگ یا کچن سنگنگ
اینڈ اگر وہ کوئی گانا سن لیں تو ریپیٹ کرتے ہیں کشور کا یا کوئی رفیع یا کوئی پرانا گانا. سو بیسکلی میوزک انہیں سے آیا ہے سیکریٹلی, ان نے کبھی کسی کو بتایا نہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ سب کی اگر آوازیں تھوڑی بیریبل ہیں وہ اسی لیے بیکاز دے ور امیزنگ, اور وہ اچھا میوزک سنتے تھے. مجھے یاد ہے جی ٹی روڈ کا جو سفر ہوتا تھا لاہور کا, وہ ایک ہی کیسیٹ ہوتی تھی کشور کی, وہ جاتے ہوئے بھی لگتی تھی 3 دفعہ, واپسی پہ بھی 3 دفعہ لگتی تھی. تو وہ ہمیں بڑے ہوتے بھی اتنا ہم نے میوزک بابا کا سن لیا تھا کہ وہ ہمیں پتہ تھا کہ یار اچھے اور برے میوزک میں ڈفرینس کیا ہے, کان اچھا ہو گیا تھا. اور ماشاء اللہ وی یوزڈ ٹو بی 7 سبلنگس. تو آئی ریممبر کہ بچپن میں تو اوبیسلی ایک ہی گاڑی ہوتی تھی, تو ہم گودیوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو, 7 گھنٹے کا لاہور کا سفر جی ٹی روڈ سے, تو آپ سنی جا رہے ہو سیم گانا کیسیٹ, ابو چینج کر دیں کچھ اور لگا دیں, نہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہے, پھر وہی چل رہی ہے. سو آئی فیل لائک لسننگ بھی ان کی وجہ سے اچھی ہوئی, ٹیلنٹ بھی ادھر سے ہی آیا, اینڈ اوبیسلی وداؤٹ دیئر سپورٹ, ان کی انکریجمنٹ. پکنکس بناتے تھے, پکنکس پہ جاتے تھے. اب جب سے بڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں فیملیز میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے گیس, بیکاز سب لوگ بزی ہو جاتے ہیں, سب اپنا اپنا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون دو ماشاء اللہ وی آر ون آف دی لکی ونز ہو اسٹل لیو ٹوگیدر آل آف اس. اچھا, وی لیو ان دی سیم ہاؤس اسلام آباد میں. بالکل, میرے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, بٹ اسٹل وی لیو ٹوگیدر آل آف اس ان دی سیم ہاؤس. سو اٹس اے لاٹ آف فن. بٹ وہ جو بچپن میں جو پکنکس اور گیٹنگ ٹوگیدر ان ایک ہی دن پہ سب کا اکٹھے باہر جانا, وہ مشکل ہوتا ہے. تو پیدا لاہور اسلام آباد میں ہوئے تھے؟ میں نہیں, میں آئی واز بورن ان دی اسٹیٹس, بٹ باقی سب لاہور. تو وہاں کیا کر رہے تھے آپ کے پیرنٹس؟ ماما واز ورکنگ دیر اینڈ مائی ڈیڈ واز دیر آن اے اسکالرشپ. سو آفٹر دے گاٹ میریڈ دے لیوڈ دیر فور 5 years. اچھا. اینڈ مائی ڈیڈ واز ویری, مطلب وہ بڑے پڑھاکو ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, انٹیلیجنٹ. تو ہی گاٹ اے اسکالرشپ اینڈ دین اکیلے گئے. پھر اتنے اداس ہو گئے کہ پوری فیملی کو بلا لیا وہاں پہ, 4 kids and a wife. And then my mom started working there so that both of them can together support the family and get everything together. So they lived there. I was born while they were there. And the younger brother was born there? No, he was born in Pakistan. اچھا, پھر واپس آ گئے. بالکل. My grandparents were unwell. And آپ لوگ اسلام آباد میں ہی تھے؟ بالکل بالکل. We lived, ہاں وہیں پہ رہے ہو؟ بالکل, پوری زندگی اسلام آباد میں ہی رہے. خوش نصیب ہے تیرے شہر کی ہوائیں, جب کبھی بھی چاہیں گال تیرے چھوتی جائیں. کہ تیرے شہر کی ہوائیں بھی مجھ سے زیادہ لکی ہیں, because they can brush through your cheeks whenever they want. Do you remember your first day of school? I remember my first day of school. بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی بچپن کی میموریز یاد ہوتی ہیں. مجھے بڑے انسٹنسز اس طرح چھوٹے چھوٹے یاد ہیں, اور بڑے مزے کے, اسی طرح کہ میں کیسے اسکول گیا, بابا نے ڈراپ کیا, ماما وزن دیر, بابا نے ڈراپ کیا, وہ دور سے مجھے کہہ رہے میں ادھر ہی ہوں, اور بس میں تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھوں, اور پھر 15-20 منٹ میں بڑا, آئی ایم ویری ماشاء اللہ, اٹس اے گڈ تھنگ اور اٹس اے بیڈ تھنگ مے بی, کہ میں بڑی جلدی دوستی کر لیتا ہوں, اینڈ میں بڑا آئی ایم اے فرینڈلی کائنڈ آف اے گائے. تو آئی تھنک 15-20 منٹ بعد پھر میں نے دیکھا بھی نہیں دروازے کے باہر کہ بابا اسٹل دیئر اور ناٹ, because I was dancing and doing my own thing. And yeah, پھر اس کے بعد اسکول لائف میں, بچپن میں بھی, I feel like شروع سے ہی ایک وہ پروسیس تھا, because I remember کہ first day I was dancing and I was trying to show off. I wanted my teacher to see that I can move. And اس کے بعد کوئی اینول فنکشن تھا and she picked me. And میری کنڈر گارڈن کا بھی رپورٹ کارڈ میری ماما کے پاس پڑا ہوا ہے, تو اس میں وہ آخر میں پرنسپل کے کامنٹس ہوتے ہیں, بالکل ہر کلاس کے بعد ہوتے تھے. کنڈر گارڈن والے میں لکھا ہے when I was 3 years old that your child is full of music. And then she signed her name, whatever it was. But that's all that she wrote. She didn't write academic. She just said your child is full of music. And that my mother still has the report card. And I hope that my principal sees me wherever she is. گھر میں کبھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ آیا یا کوئی ٹیچر آیا؟ نہیں, میرے لیے تو کبھی بھی ایسا تھا نہیں. میں کوئی کبھی ہم نے سیکھا نہیں, کبھی کسی نے نہیں سیکھا. بالکل سیکھنا چاہیے, بٹ را ٹیلنٹ تھا. آئی فیل لائک میرے لیے تو آسان اس لیے تھا بیکاز یاسر بھائی, نمیر بھائی, میں بچپن میں جب چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا. ہمارے گھر میں بچپن میں ہم روم شیئر کرتے تھے سارے بھائی, تو 2 بھائیوں کا ایک روم, پھر 2 بھائی, پھر میرا اور شاہ زیب کا ایک روم.
سو ان کے روم میں جیم ہو رہا ہوتا تھا ہر وقت, دے ہیڈ بینڈز, راک بینڈز ہوتے تھے اپنے اسکولس میں, تو بوتھ آف دیم ان کے جیم رومز میں شور مچ رہا ہے, دوست آئے ہوئے ہیں, تو بس میں کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ دیکھتا رہتا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے شوق بھی آیا, انسپریشن بھی وہیں سے آئی, یاسر بھائی اور عمیر بھائی سے. اور آئی تھنک دا لو آف میوزک دے آر دا ریزن دیٹ آئی, اور استاد بھی میرے وہی ہیں, جو بھی مجھے تھوڑا بہت آتا ہے آئی ہیو لرن فرام دیم. اینڈ وہ جو ایک پیشن ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بھائیوں کو, آپ امیجن کریں کہ بس ہر ہفتے میرے لیے ہوتا تھا کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو ون آف مائی بردرز کانسرٹ, اینڈ میں ادھر جاتا تھا فرنٹ رو میں بیٹھا ہوں, اینڈ یو نو آئدر آئی ہیو اے کیمرا ود می, اس وقت وہ بڑے والے ویڈیو کیمراز ہوتے تھے, میں نے بڑا سا کیمرا پکڑا, میں شوٹ کر رہا ہوں, اور آئدر آئی ایم جسٹ ڈانسنگ اور اسکریمنگ دیٹس مائی بردر شوئنگ آف. تو ان کو دیکھ دیکھ کے یہ شوق آیا. کھانے کی میز پر کیا گفتگو ہوتی؟ اچھا, کھانے کی میز پہ ہم کبھی بیٹھے ہی نہیں. میرے پیرنٹس کا یہ سب سے بڑا گلہ ہے ہم سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کہتے تھے کہ جب وہ گھر بنا رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ایک ہی کمرہ بنا لیتا ہوں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم لوگوں نے ہمارے ہی کمرے میں, ہماری بستر میں, ہماری باتھ روم میں ہر چیز ہماری یوز کرنی ہے. جب کھانا بھی امی ابو کے بستر پہ, ٹی وی بھی امی ابو کے کمرے کا دیکھنا ہے, سونا بھی آدھے لوگوں نے بیٹھے بیٹھے, ماما بابا کی کوئی صوفے پہ سو گیا, کوئی ان کے بیڈ میں سو گیا, امی ابو کے پاس جگہ نہیں ہے بیچارے. گزرتے گزرتے باتھ روم بھی انہیں کا یوز کیا, پرفیوم بھی ابو کا لگا لیا. تو ابو یہی کہتے تھے ہمیشہ کہ یار ایک ہی کمرہ بنا لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے. تو بابا یہ کہتے تھے کہ میں فریج بھی کھولتا ہوں نا تو تم لوگوں کی چیزیں نظر آتی ہیں, الماری کھولتا ہوں تم لوگوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں, تو یار میرا روم تو چھوڑ دو. So we've always eaten, mostly my life I remember that in Ammi Abbu's room. بس کھانا ڈالا اور ان کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا باتیں کرتے کرتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے. کبھی وہ ٹیبل والا ہمارا وہ جو ایک پراپر سین ہوتا ہے نا, بڑی دفعہ بابا نے کوشش کی کہ ہم اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے اس طرح کھائیں, بٹ ہم تھے وہی اسپوائلڈ بریٹس ان ہز روم, پیر چڑھائے صوفے پہ بیٹھ کے کھا لیا, یا پھر ان کے بیڈ پہ بیٹھ گئے, رضائی میں گھسے, اسی میں کھانا کھا رہے, پلیٹ رکھ دی ان کے سائڈ ٹیبل پہ, ویٹ کریں گے کوئی اٹھا لے. ڈانٹ پڑی کبھی؟ بہت ڈانٹ بابا سے بہت پڑی. پٹائی تو کبھی نہیں؟ امی واز مائی سیویئر آل مائی لائف. رات کے بابا کا سب سے بڑا ڈائلاگ ہوتا تھا کہ 7-8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ کوئی جائے اسکول لائف میں. تو وہ کہتے تھے کہ جو کرنا ہے کرو, گھومو پھرو کھیلو, لیکن 8-9 بجے میکسیمم یو شوڈ بی ہوم, لیٹ نائٹ کو نہیں. تو وہ سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا تھا کہ جس دن 11 بج جاتے تھے یا 12 بج جاتے تھے تو گھر جانا, انٹر کیسے ہونا ہے, بیل بجا کے وہ جو ویٹ ہوتا تھا نا کہ ابھی بابا نے اگر دروازہ کھول لیا تو بس آج نہیں بچنا. تو اس سے امی بچاتی تھی, سمجھا دیتی تھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں, دوستوں کے ساتھ تھا, مجھے فون کر دیا تھا. تو شی یوز ٹو پروٹیکٹ می ان ایوری وے پاسبل وے, اینڈ ایوری ادر چائلڈ از ویل, بٹ می موسٹلی. کیا کھیل کھیلتے تھے سارے مل کر؟ ہم نے اچھا ہمارے گھر میں وہ ڈرمز ہوتے تھے, وہ جس میں کپڑے ڈالتے تھے نا, پیٹیاں جس کو کہتے ہیں, تو وہ ہم نے وہ الٹا کر دینا, پھر ہم نے کسی اسٹرنگ کے ساتھ نا وہ کوئی پین باندھ کے یا کوئی چیز باندھ کے یوں پنکھے کے اوپر سے پھینکنا اور وہ لٹکا دینا, وہ مائک بن جائے. پھر بیٹس پکڑ لینے, اور بیٹس کے اوپر سارے بیٹس میں نا ہم نے مارکر سے گٹار بنایا ہوا, اسٹرنگس, اور بیچ میں سینٹر میں وہ ہالو ہول, اینڈ پورا ایک ہمارا جزوالینز بینڈ ہوتا تھا بچپن میں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. تو وہ ڈرمز پہ ڈرمز بج رہے ہیں, گٹار بج رہا ہے, وہ جو دھاگے کے ساتھ پین پھینکا ہے وہ مائک ہے, اینڈ بینڈ بنایا ہوا ہے. چھپن چھپائی بہت کھیلتے تھے. ہمارے کمرے میں گھر میں ایک اسٹور روم ہوتا تھا, ادھر دنیا جہان کے وہ جو آپ مہمان آتے ہیں نا, چیزیں آپ پھینک دیتے ہو ایک کمرے میں کہ یار وہ آ رہے ہیں, بس پٹ اٹ ان دی اسٹور. اس کمرے میں بس اتنی جگہ ہوتی تھی چھپنے کی, کسی بھی چیز کے نیچے چھپ جاؤ یا پیچھے جاؤ. تو وہ بہت کھیلا, کونا کونا. پھر وہ پٹھو گرم بال والی ہوتی تھی. کرکٹ بہت کھیلی, بیکاز بھائی تھے تو کرکٹ بہت کھیلتے تھے. ٹیبل ٹینس, آپ اسپورٹس ہر قسم کی کھیلی ہے. درختوں پہ چڑھ جانا, ویسے ہی گھر میں انار اور امرود کے درخت تھے, نیبرز کے لوکارٹ کے درخت ہوتے تھے. ہر 3 دن بعد بیل بجتی تھی, امی ابو کو کمپلین آتی تھی ہمارے لوکارٹ توڑ دیتے ہیں آپ کے بچے. تو ہمارا ایک مشن ہوتا تھا بچپن میں کہ یار ہم نے گلی میں نکلنا ہے, جس کے گھر امرود لگے ہوئے ہیں, دیوار سے درخت اندر ہوتا تھا بٹ دیوار سے تھوڑا سا باہر آ رہا ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں جتنا باہر ہے ادھر سے تو ہم توڑ سکتے ہیں, ادھر سے لوکارٹ بھی توڑنا ہے, امرود بھی توڑنا ہے. بڑی بڑی ہماری ٹیگ ٹیم ایک پارٹنرشپ ہوتی تھی. ایک دفعہ تمبوڑیوں کے چھتے پہ ہم نے دوستوں نے مل کے کہا کہ یار اس پہ کچھ مار کے نا بھاگیں گے. تو اس طرح کے پلان ہوتے تھے. تو سب نے مار دیا, میرا تو لگا بھی نہیں, انہوں نے مارا اور سب بھاگ گئے اور مجھے چھوڑ گئے.
اور اتنی تمبوڑیاں مجھے کاٹی, اتنی تمبوڑیاں کاٹی. اس دن کے بعد میں نے وہ گلی والا جو کھیل تھے وہ تو کم کر دیا. میں نے کہا یہ تو مجھے پھنسائیں گے. سر کے اندر بھی مطلب when we got back home تو ادھر تب بھی پھنسے ہوئے تھے ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا فینگز اور اسٹنگ, وہ تب بھی پھنسے ہوئے تھے. اتنی زیادہ کاٹی. تو ہر قسم کا نہیں گئے تھے, بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ نہیں, وہ پھر امیاں ہوتی ہیں نا, ان کے پاس ہر ترکیب ہوتی ہے فکس کرنے کی. بٹ ہر قسم کا جو آپ کو بچپن میں آپ اسپوائلڈ کھیل ہوتے ہیں نا بچوں کے, وہ سب کھیلے ہیں, کوئی مس آؤٹ نہیں کیا. بیکاز دوستوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بھائی ماشاء اللہ ہوتے تھے. تو وی نیور یوز ٹو بی لائک اچھا اب کیا کریں, وی آلویز ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو. ویسے ہی چھت پہ چڑھ جائیں گے. وی نیور ہیڈ, ہماری چھت کا سیڑھیاں نہیں ہوتی تھیں, تو ایک ایڈونچر ہوتا تھا کہ چھت پہ کیسے چڑھنا ہے, 7 سالوں کی دیوار پہ چڑھ کے, پھر پیچھے سے جا کے, پھر رسی ڈال کے. سو وی یوز ٹو ڈو دا کریزیسٹ. اور پتنگ اڑانا, اتنی پتنگ اڑائی ہے. بسنت کا اتنا شوق تھا, پوری فیملی چلی جاتی تھی لاہور ہر بسنت پہ. اٹ یوز ٹو بی لائک اے تھنگ کہ ہم نے جانا ہے ادھر ایک دن پہلے سے ہی, پوری رات کائٹ فلائنگ کرنی ہے, اگلے دن بیچ میں ادھر ہی باربیکیو, کھانا بھی چل رہا ہے, فیملیز آ رہی ہیں. تو بابا نے بھی پتنگ اڑانی, ہم نے بھی پتنگ اڑانی. تو اس طرح کی ہر چیز کی. کبھی اپنی گڈیاں بنائی؟ بالکل, لفافوں کے ساتھ, اس کو کہتے تھے مومی گڈی. تو وہ ایک لفافے میں جھاڑو کی تیلیاں پھنسا کے اوپر سے باندھ کے, سائڈ سے باندھ کے, بڑی دفعہ پلاسٹک والی جو پتنگ ہوتی ہے, بڑی دفعہ اڑائی. قندیل بنائی کبھی؟ نہیں, ڈور کبھی نہیں بنائی. نہیں, قندیل وہ جو جس میں وہ آگ نہیں رات کو چھوڑ دیتے. نہیں, وہ نہیں کبھی بنائی. I've tried to وہ جو لینٹرنز جو ہوتے ہیں وہ میں تو, بلکہ جب میں خرید کے بھی اڑانے کی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے کبھی نہیں اڑتا. Just comes back down. بچہ کیا جمع کرتے تھے؟ کامکس, بکس؟ ناٹ ریلی. ایک زمانہ آیا تھا جب میں پتہ نہیں کیوں وہ بوٹلز کے ڈھکن جمع کرتا تھا ایک زمانے میں. کبھی کوئی چیز چھپائی بھائیوں سے؟ اچھا, آئی ایم ویری سیکریٹو اباؤٹ مائی لائف, بٹ یوزلی بتا دیتا ہوتا ہوں میں, مطلب لیکن سب کو نہیں بتاتا. یاسر بھائی کے ساتھ میں کلوز ہوں, چھوٹے کے ساتھ کلوز ہوں, اگر وہ مجھ سے کبھی مل جائے, بات ہو جائے. ہی لیوز ابراڈ as well. پتہ نہیں کوئی شوق تھا ہر قسم کا, ڈفرینٹ کلر کا. وہ بیچ میں کوئی کیمپین بھی آ جائے کہ اس کے بیچ میں کچھ ڈھونڈنا ہے آپ نے, تو وہ بھی رکھ لینا. پھر وہ چوئنگمس کے اسٹکرز جمع کرنا, چھوٹا ہوتا تھا, پوری بک بنانا اس کی. سو اس طرح کی چیزیں کی ہیں, بٹ ناٹ ریئلی, نیور کلیکٹڈ اینی اسٹیمپس اور ڈنکی کارڈز اور نو وہ جو فگرز ہوتے تھے. سو ود اس مطلب اس طرح تھا کہ ہم کوئی چیز جمع کر نہیں سکتے تھے نا, ایک بچہ تو تھا نہیں, وی ور 6. کوئی ایک بندہ جمع کر بھی رہا ہو تو وہ 5 منٹ بعد اس کی کلیکشن تباہ ہوتی تھی. we would destroy each other's stuff. لائک کوئی بھی ایک, مطلب یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ یار آپ نے پرفیوم لے لیا اور وہ صرف آپ نے یوز کرنا ہے. وہ آپ نے بھی یوز کرنا ہے, اور آپ باہر گئے تو آپ کے دوست نے بھی یوز کرنا ہے, آپ کے بھائیوں کے دوستوں نے بھی, جو گزرا ہے اس کمرے سے. بیکاز اگر 6 ہیں تو ایٹ لیسٹ 2 فرینڈس تو ہوں گے, اینڈ دین یور سبلنگز ایز ویل. سو وی وڈ بیسکلی پلے 6 آپ اور باقی 12. بالکل. تو وی وڈ پلے, یوز whatever each and everything جو کسی اور کو بلانگ کرتی. اتنے سارے بھائیوں میں بہن کا کیا بنا تھا؟ وہی میں کہتا ہوں, بڑی لیکن سب سے بڑی تھی, تو وہ ہمیں ان نے سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا, اور بڑا ہمارا خیال بھی کرتی تھی. امی نمبر 2 تھی. ہاں, بڑا خیال بھی کرتی تھی, بڑی ابھی بھی بہت کرتی ہیں. لونگ ہے. شی لیوز ابراڈ, بڑی لونگ ہے. بٹ وہ ہم سے, ان کا روپ تھا ہمارے پہ, ابھی بھی ہے. تو ان کو تنگ نہیں کیا, وہ بچ گئے؟ نہیں, ان کو نہیں, وہ ان کو تنگ کر نہیں سکتے تھے. ٹو می شی واز way older than me, so میں ان کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. اور بڑے بھائیوں میں نے بھی کسی نے ہمت کی؟ I think ہارون بھائی اور یاسر بھائی جو بڑے 2 ہیں, ان کے ساتھ زیادہ فرینکنس ہے. بٹ میری اس طرح کی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی سیکریٹ شیئر کر سکوں. ان کو پتہ چل جائے تو میں ویری کمفرٹیبل ود ہر, بٹ اس طرح نہیں کہ میں ان کو بیٹھ کے کچھ بتاؤں, کیونکہ میں ان سے وہ بیریئر ہے ایج اور رسپیکٹ کا, کہ یار مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے. تو میں نے کبھی کوئی چیز چھپائی بھائیوں سے؟ اچھا, آئی ایم ویری سیکریٹو اباؤٹ مائی لائف, بٹ یوزلی بتا دیتا ہوتا ہوں میں, مطلب لیکن سب کو نہیں بتاتا. یاسر بھائی کے ساتھ میں کلوز ہوں, چھوٹے کے ساتھ کلوز ہوں, اگر وہ مجھ سے کبھی مل جائے, بات ہو جائے. ہی لیوز ابراڈ as well. بٹ یاسر بھائی کے ساتھ ویری کمفرٹیبل. میری بھابھی ہیں جو یاسر's وائف, صبا, آئی ایم ویری کلوز ٹو ہر, سو آئی ٹیل ہر اسٹف. شی نوز مائی لائف ویسی یوزلی, بیکاز ہمارا فرینڈ سرکل ایک ہے. باقی بھابھی سے بھی بڑا کلوز ہوں, لیکن ان سے تھوڑا زیادہ کلوز ہوں, اور ہم ایک فلور پہ بھی رہتے ہیں گھر میں.
so I think she's the one. وہ مطلب میں تو اتنا لیزی ہوں کہ میں اپنا پینٹ بھی نہیں سلیکٹ کر سکتا, تو وہ اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے میرا صوفے سے لے کے کارپیٹ سے لے کے پینٹ سے لے کے وہ سب, مطلب میں گیا ہوتا ہوں شوٹ پہ, واپس آتا ہوں تو آدھی چیزیں میری فکسڈ اور سیٹ اپ ہوتی ہیں, تو وہ بڑا خیال کرتی ہیں میرا. یان شی از ویری کلوز. اور کوئی اپنی کوئی سیکرٹ کوئی چیز, جیسے کوئی خاص پوزیشن کوئی تھا ایسا بچپن میں؟ ہوتا ہے نا بچوں کے پوزیشنز ہوتے ہیں جو وہ ڈرارز میں رکھتے ہیں یا پلنگ کے نیچے رکھتے ہیں. اچھا, میرے زیادہ جو پوزیشنز تھے وہ یہی دوستوں کے کارڈز یا لیٹرز ہوتے تھے. بچپن میں ہم لیٹرز لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو, لائک اف آئی واز فرینڈز ود سم ون اور اف آئی واز کلوز ٹو سم ون اور لائک سم ون, like I was very like basic. I would like to write letters and cards and وہ باتیں personalized باتیں لکھتا تھا میں. Did you ever keep a diary? I didn't. I had a scrap book though. ایک بچپن میں ٹائم آیا تھا ایک وہ scrap book ہوتی تھی, ہم بناتے تھے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ ہر دن وہ scrap book اپنے ایک دوست کو دیتے ہو اسکول میں, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, what's your favorite color blah blah blah, تو وہ fill out کر کے آپ کو دیتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک 20-30 دوستوں کی کلیکشن بنا لیتے ہو, ان کی ہابیز, فیوریٹ چیز, what they like about you, وہ اسٹکر بھی بیچ میں ایک لگا دیتے ہیں, کچھ پینٹ بھی کر دیتے ہیں. سو اٹس ویری پرسنل. وہ اسکریپ بکس تھیں میرے پاس ایک دو, بٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو گرون اپ آئی ڈونٹ ایون نو ویئر دے آر. کسی جگہ پہ ہوں گی, گھر میں کسی باکس میں کسی جگہ پہ, بٹ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ود ٹائم when you grow up like you start realizing that جو بچپن میں چیزیں اتنی اسپیشل ہوتی تھیں, وہ آہستہ آہستہ آپ ان کا you stop caring about, or maybe you just become a little more occupied with so much that's happening around you کہ آپ وہ جو اسپیشل چیزیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو اتنا میٹر کرتی تھیں, آپ ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہو. تو وہ اسکریپ بک جس طرح ہے, تو اس وقت وہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. یا پھر میرا ایک فولڈر ہوتا تھا, اس میں میں نے دنیا بھر کے اپنے فیوریٹ راک اسٹارز کی تصویر لگائی ہوتی تھی. اگر وہ میرا فولڈر کوئی چھیڑ دے نا تو میں پاگل ہو جاتا تھا, شور مچاتا. اور اب مطلب آئی ڈونٹ ایون کیئر اس طرح کی باتوں میں. آئی ایم سو گڈ ود, اگر کوئی میری فیوریٹ چیز بھی ہو, کوئی مانگ لے تو میں دے دیتا ہوں اٹھا کے. آپ لوگ سارے مل کے کوئی تھیٹر کی پروڈکشن کرتے تھے ٹو شو ٹو دا پیرنٹس؟ نہیں, مل کے کبھی نہیں, صرف کانسرٹ ہوتا تھا. بالکل, جیم سیشنز ہوتے. we've done a lot of music at home. تو پھر ایکٹرز کیسے بن گئے, یہ بھی تو حیرانگی ہے. So I used to do a lot of theatre. بچپن سے ہی when I was 14 I started doing theatre. اسلام آباد میں ہی بہت تھیٹر ہوتا تھا اسلام آباد میں, تو ہم نے وہاں بہت تھیٹر کیا. میرے پیرنٹس آتے تھے obviously دیکھنے, بہت سپورٹیو تھے. But then یاسر بھائی started making stuff, like for some reason he had an interest in being behind the camera. وہ ڈائریکٹر بن گئے, تو ان کے ساتھ کافی کام کیا, اپنی چھوٹے چھوٹے جو گانا بنانا, تو ان کی میں ان کا وہ تھا, وہ ایک ٹرائی آؤٹ کرنے کے لیے ایک ڈمی نہیں ہوتا, تو مطلب جو ان کے انیشیل سارے پروجیکٹس ہیں ان نے میرے پہ شوٹ کیے ہیں. کچھ بنانا, کوئی گانا ہو, مدرس ڈے سانگ, whatever that I do, like he would try it on me. جو نیا کیمرہ آنا ہے, عزیر ادھر کھڑے ہو, میں تمہیں ذرا شوٹ کرتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں, بٹ گھر پہ ایکٹنگ نہیں. عمیر بھائی کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ he acts till one day he told us کہ یار سرمد کا فون آیا ہے, میں نے آڈیشن کیا ہے, and I'm doing this play and I'm playing a سلطان. and ہم نے سب نے کہا عمیر تم ایکٹنگ بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. ہم نے کہا تمہیں پتہ تھا؟ ہم کہتا نہیں. ہم نے کہا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. بٹ he was so good, and no, he was good. He looked very nice. Yeah, he looked great, and now he's continuing to act, but he's very selective with work, but he's good at what he does. چاند تارے دور سارے, میں یہی ہوں کہیں پاس, بلا لو گلے لگا لو کہ دل لگتا نہیں. آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں سامنے, آ جا کبھی ہو, ڈھونڈا میں نے مجھ میں تجھ کو, تو ملا ہی نہیں. پہلی محبت کب ہوئی؟ اچھا, محبت I don't even know. اگر اب اتنی دفعہ مجھے I feel like کہ میں infatuate ہو جاتا ہوں, and I get attracted to people in some way with their personality, with the look, so the way they take care of me, or
but I don't know if I've ever been in love. Now I think that way. बचपन में तो हर वक्त लगता था कि प्यार हो गया है. तो क्या करते थे? इतने गाने लिखे हैं. ओहो. इतने हर दिन प्यार होता था. But then I feel like it's a process. I feel like इसी तरह आप सीखते हो, आपको पता चलता है कि what life and people are actually about. पहला गाना कौन सा लिखा था किसी के लिए? पहला गाना मैंने लिखा था, I was 14 or 15, it was called यहीं, and वो YouTube पे मैंने रिलीज किया था, and that's how my career started. People really. और वो किसी के लिए लिखा था? बिल्कुल बिल्कुल. Can I hear it? Can you share it with me? Right now? Yeah. Why not? अच्छा. It's very simple. It's because it was so I'm interested. Because I was a little kid, so basically I didn't even know how to make a song. चांद तारे दूर सारे, मैं यही हूँ कहीं पास, बुला लो गले लगा लो के दिल लगता नहीं, आँख मचोली खेल रहा हूँ सामने, आजा कभी हो, ढूंढा मैंने मुझ में तुझको, तू मिला ही नहीं. Something like this. It was very simple. Nice. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे you're sitting somewhere और चांद पूरा है, हाँ, और कहीं बैठ के. So basically मैं उसको यही बताना चाह रहा था कि चांद तारे वो किस वो फिल्मी एक लाइन होती है ना कि मेरे लिए चांद ले आओ, ये ले आओ. तो आप जब छोटे होते हो, you wanna impress, you know, आप स्कूल में होते हो, गिटार भी इसीलिए उठाते हो, you wanna look cool. तो मैंने कहा यार चांद तारे तो सब दूर हैं, कि तू इधर ही है, you know, and पास बुला लो गले लगा लो कि दिल लगता नहीं कि मेरा दिल नहीं. So I literally wrote what I was feeling like, that I want to hang out with you. Did you sing it for her? Plenty of times. I'm a very. तो कितना अरसा चलता है? I'm not shy with my emotions. तो कितना अरसा चलता है कि एक romance? I don't even know if it's ever been romance. It's if you know you feel like you're getting close to someone, you like someone, but love is a crazy thing. You can never understand it. I once or twice I really wanted it to work out once, but then it didn't, and then I was like, this is not it. मतलब कि ये मुश्किल काम है, let's not get into it. So now I'm just going with the flow, and I've written a lot of songs. So what happens is कि जब at least आपकी ज़िंदगी में लोग आके चले भी जाएं, तो as a musician फ़ायदा ये होता है कि you can write about it, you know, you can think about it, you can, even if you're feeling sad about it, अगर आपका दिल टूटा हुआ भी है, if you're upset about it, it works in your way. So a lot of the songs which got me a lot of recognition with my fans and got me to connect with my fans were the ones which I wrote when I was miserable. तो वो एक बड़ी funny बात है कि even though at least I got a song out of it, that's what I feel, that's how I feel कि मैंने कहा चलो if it didn't work out, at least I got some good music out of it, you know, with those emotions. So music आता है दिमाग में या पहले लफ्ज़ आते हैं? अच्छा, एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैंने पहले लिरिक्स लिखे, बट मोस्टली यही होता है कि यू धुन आती है पहले, एंड यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू फीलिंग इट एंड यू नो दैट, and then you find words to complete that melody. And I feel like it's very important to, you know, for you to feel that way, for you to think ये दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा at least for you. वो ये कहते हैं ना कि break and वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट का दिल तोड़ो और फिर एक मास्टरपीस बनते हुए देखो. So तो I feel like बड़ा ज़रूरी है for you to at least feel that way, go through that process, and आप पता है ज़िंदगी के बारे में भी और लोगों के बारे में भी, relationships के बारे में भी सब बड़ा सीखते हो. If you haven't gotten your heart broken once at least, I feel like then you've not lived. Yeah, you're not strong enough yet. It's very important. कभी disappoint हुए बहुत ज़्यादा? बड़ी दफ़ा. किस बात से disappoint होते?
I feel like, I don't know if people would agree or my friends, I'm a very trusting and giving kind of and I easily open up with my friends. Very secret about my personal life, but I'm okay with, I laugh and I play and I take in people's secrets and I take care of them. I like to take care of people. So, bas jab log and I see people around me, and now that we're growing up, یہ جو post college life ہوتی ہے نا, this college life is really weird. اس میں آپ بڑا ایک 22-23 کے بعد جب آپ ایک فیز میں جا رہے ہوتے ہو نا, کہ ایک دم سے رسپانسبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں. یو جسٹ لائک اچھا کالج بھی, اسکول بھی ختم, کالج بھی ختم, دوست بھی چلے گئے, فیملی بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اچھا ابھی یو ہیو ٹو فال ان لو ایز ویل, بیکاز پلان کرنا ہے کہ اچھا اگر پیرنٹس پریشر ڈالیں گے کبھی شادی بھی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ لائک سم ون. And then just fitting in and not knowing where do you want to end up, it's very tough. Not being sure of where you belong and where do you want to end up and do for the rest of your life. So mujhe to pata tha, thankfully, since I was a kid, that I want to do music, I want to do acting. But just growing up, ye jo getting out of college, phir aapko koi na koi disappointment hoti rehti hai, because you're either disappointing yourself in some way, because har cheez ke pros and cons hain. I couldn't go to college because I was here doing music. I started music at a very young age, started acting. تو میں نے وہ بھی sacrifice کیا. تو کبھی کبھی میں وہ سوچتا تھا کہ یار میں نے کیوں, why didn't I go abroad, and I finished college here, but I wanted to experience and travel, and but now with my work I fill that gap because I get to travel a lot with my work. تو چھوٹی چھوٹی ڈسپوائنٹمنٹس اس طرح کی کہ if you do something for people and you expect a lot, and I expect a lot from my friends. I'm a very I'm not a person who could survive in a room or in a house without people. Like میرے دوست مجھے کہتے ہیں یار ہم تو اکیلے ٹریول کرتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں یار کیسے کرتے ہو, like I'm not one of those کہ اکیلے چلا جاؤں کہیں بھی اٹھ کے اور کہوں ہاں I'm having the time of my life. I need at least 10 friends of mine around me all the time for me to have fun. For me, a nice evening is me not sitting alone watching TV. It's me sitting with a bunch of my friends, having a great time watching TV, watching my favorite show, whatever that I'm doing. But I guess that's also a reason. I think this happens because جب آپ بہت سارے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں. بالکل. تو مجھے اکیلے زیادہ برا لگتا ہے. تو مجھے جب وہ ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی obviously آپ کی دوستوں سے, because everyone gets busy with their lives and you have priorities change. آپ کی وہ جو آپ نے کیو اٹھانا نا اس کی وہ ایک ہم کھیلتے تھے گیم, تو اس میں گیم میں ہوتا تھا کہ before the other guy finishes he points at you and you have to pick up from there. تو وہ اس وقت ہمیں گیم لگتی, but actually they were preparing us to pick up our cue on time. تو اس طرح کی چیزوں سے کبھی کبھی سوچتے ہو کہ کتنے خوش قسمت ہو کہ you had a reason to go on and discover yourself through your music, through your art. Obviously, I thank God every day. Yes, and جن کے پاس یہ نہیں ہوتا, وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پاتے. میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے اتنے ماشاء اللہ I have a huge circle of friends because of my brothers as well, because of my schooling and college and music. تو آدھے سے زیادہ دوست میرے بیچارے گریجویٹ جب ہو گئے تو وہ یہی سوچے تھے کہ یار کیا کریں آپ, واٹس نیکسٹ. اینڈ وہ جو کنفیوژن ہے, دیٹ کنفیوژن ریئلی برنگز یو ڈاؤن. اینڈ وہ کہتے تھے تم تو لکی ہو یار کہ تم یو انجوائے. آئی واز لائک بٹ اٹ اسٹل ورک فار می. آئی مین آئی جسٹ انجوائے مائی ورک اے لاٹ مور. یو لائک دے لائک یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آئی ایم لائک کبھی ایکٹنگ کر کے دیکھو ٹی وی پہ 12 گھنٹے دن کے ایٹ لیسٹ, تم لوگ 9 to 5 پہ ہوتے ہو. اینڈ آئی واز لائک میں پوری زندگی سنتا ہوں کہ یار 9 to 5 جاب ہے, ویکینڈ آف ہے. میں نے کہا میں نے ابھی شروع کیا ہے, and I just did 2 plays. اینڈ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سوؤں کب اور اٹھوں کب, اور ویکینڈ بھی نہیں آف ہوتا. تو آپ I don't know what you guys brag about, this is a lot of work. For them it's just, for them it's nothing. Obviously I feel very lucky, very blessed کہ I always knew my direction, I always knew where I had to go.
I always knew that my parents were by my side. میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا, فیملی نے بہت سپورٹ کیا, اینڈ آئی نیو دیٹ آل دا باکسز سب ٹک ہو رہے تھے. بٹ وہ ہمیشہ سے ایک وہ بھی تھی کہ آئی وانٹ مائی فرینڈس ٹو ڈو ویل از ویل, آئی وانٹ دیم ٹو بی ویئر دیئر ہارٹ وانٹس از ویل. بیچارہ کوئی کہیں لگا ہوتا ہے, کوئی کہیں, پھر دے آر آلویز سوئچنگ, اینڈ سو دیٹ اپسیٹس می a lot as well. How do you prepare for a character? How do I prepare for a character? So, surprise, for some reason. Have you studied acting? No. But I've been. I mean, you're learning as you're going. I'm learning, and I've been learning since I was 14, 15 because I did 8 to 9 plays in Islamabad. Yeah. تو وہ ایک process ہوتا ہے. Theatre بہت زبردست ٹریننگ ہے. Theatre کا ایسا ہوتا ہے نا کہ 3 مہینے تو صرف ریہرسلز ہوتی ہیں 10 دن کی پرفارمنس کے لیے. تو وہ 3 مہینے میں آپ روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو. پھر ہماری ایسی ہمارے ڈائریکٹرز بڑے اچھے تھے. عثمان بھی ہمارا ڈائریکٹر تھا, عثمان خالد بٹ از مائی ریئلی گڈ فرینڈ. تو وہ ڈائریکشن بھی میری 3 دفعہ وہ بھی کر چکا ہے. شرابیل, شاہ شرابیل, دین ٹلین, سب یہ لوگ وہ ہر دن ریہرسل سے پہلے ہماری کچھ نہ کچھ, ہم اس وقت مذاق اڑاتے تھے, بٹ ناؤ آئی فیل لائک دیر واز سچ امیزنگ ایکٹیویٹیز. وہ ہماری ورک شاپس کراتے تھے اور ووکل ٹریننگ کراتے تھے, اینڈ ہم ایسی فنی چیزیں کر رہے تھے. اینڈ وہ ریڈ لیدر, یلو لیدر, لائک وہ اننسیشن آپ کی ٹھیک کرا رہے ہوتے تھے. آپ کی وہ جو آپ نے کیو اٹھانا نا اس کی وہ ایک ہم کھیلتے تھے گیم. تو اس میں گیم میں ہوتا تھا کہ بفور دا ادر گائے فنشز ہی پوائنٹس ایٹ یو اینڈ یو ہیو ٹو پک اپ فرام دیئر. تو وہ اس وقت ہمیں گیم لگتی, بٹ ایکچولی دے ور پریپیئرنگ اس ٹو پک اپ آور کیو آن ٹائم. کہ اگر ایک بندے نے ڈائلاگ بول دیا, آپ نے ڈائلاگ کس طرح اٹھانا ہے فوراً, یو شوڈ نو یور کیو, بیکاز تھیٹر میں مسنگ یور کیو از دا ورسٹ. آپ اگر ڈیلے کر دو گے تو آڈینس بور ہو جائے گی اور وہ ویٹ کری ہوگی کس کا ڈائلاگ ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو سیکھی ہیں, بٹ آئی گیس آہستہ آہستہ ود دا پروسیس ود ڈائریکٹرس. تو ابھی میں نے 2 ٹی وی پلیز کیے ہیں, اور دونوں میں ہی میں ہوپ لیس رومانٹک پلے کر رہا ہوں. تو دوز دا کائنڈ that must have come very easy. وہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا, بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ کیریکٹر کیسے پک آؤٹ کرتے ہو. تو میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ سرپرائزنگلی دیٹس دا کائنڈ آف ورک دیٹ کمس ٹو می اینڈ اٹریکٹس می ایز ویل, اینڈ دیٹ از کائنڈ آف ورکنگ فار می ایز ویل رائٹ ناؤ. I feel like I can play that well, but obviously آہستہ آہستہ اور اسکرپٹس آئیں گی, کچھ مزے کے کیریکٹرز آئیں گے. I would like to explore more. کبھی کام کرتے وقت ایز این ایکٹر کبھی ہوا کہ ایک دم سے میوزک کوئی میلڈی آ گئی دماغ میں, کریٹو ہو گئے, یو آر ایکچولی اباؤٹ ٹو اپنی لائنز بھی بولنی ہے اور میوزک بھی آ رہا ہے دماغ میں؟ ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. دونوں جو ڈراماز ہیں ان کے او ایس ٹیز بھی میں نے کی ہیں. تو میں جب وہ پروسیس ایکٹنگ کے پروسیس میں میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار اچھا اس تھیم کے ساتھ کیا بیٹھے گا, لائک وٹ کائنڈ آف سانگ شوڈ آئی بی ڈوئنگ, بیکاز آئی واز ویری لکی دیٹ ڈائریکٹر گیو می دا لبرٹی کہ آپ یار if you're a singer and because we got you on board, so آپ ہی گاؤ او ایس ٹی بھی. تو آپ جب پورے پروسیس سے گزرتے ہو, آپ کو ایک it's very important کہ آپ وہ فیل کرو, and then with the story آپ او ایس ٹی ساتھ بناتے ہو. جس طرح کچھ وہ جو میرا پہلا پلے تھا اس کا نام تھا مورے سیاں, اس کا میرا گانا جو میرا البم ٹائٹل بھی تھا نہ بھلانا. تو اس کی ایک لائن تھی جو میری بڑی فیوریٹ تھی, لائن تھی او ایس ٹی کی کہ خوش نصیب ہے تیرے شہر کی ہوائیں, جب کبھی بھی چاہیں گال تیرے چھوتی جائیں. کہ تیرے شہر کی ہوائیں بھی مجھ سے زیادہ لکی ہیں, because they can brush through your cheeks whenever they want. It's so pretty. Yeah. So it's very important to, and very romantic. It's very important to feel that and be in the process. Success کیا ہے؟ Success یہی ہے کہ بس ماں باپ آپ کے خوش ہوں, ہر ایک کو بریگ کریں کہ آپ ان کے بیٹے ہو, پراؤڈ ہوں آپ سے بہت. I feel like that's my biggest success. For me, getting into my house and my mom with all the helpers and the family on a Saturday night, fixed to the TV, watching my play and crying with me, crying and laughing with me, laughing and calling all her sisters and brothers that 8 بجنے والے ہیں عزیر کا play دیکھو. That's for me, that's success. I love my parents and they've worked really hard all our lives.
to get us where we are today. And I feel like without their support and the kind of work that they've done for us, and the love that they give to us, we wouldn't be here. So that's my biggest success कि मेरे my dad introduces me कि ये मैं इसका हूँ, ये मैं, you know, like मैं उज़ैर जसवाल का, I'm his dad. So like that's how he's like, मुझे तो अब लोग ऐसे पहचानते हैं. So I feel like और failure क्या है? Failure, after all of this, I feel like even though I haven't really been, or I haven't done like mind-blowing things yet, but I feel like that I've been in the industry for a while because I started off really young. So failure, I just feel like कि सब कुछ हो जाता है, but for me failure is forgetting your roots and forgetting who you are. I see a lot of people who after थोड़ी सी ये every day is different in this work line of field line of work. कभी ऊपर है कभी नीचे है, आप हो next day कोई और है, and there's a lot of competition as well. So you can't think very high of yourself and wake up like you're I don't know, the king. Yeah, you need to stay humble. You need to stay grounded. You need to respect your elders. जितने भी बड़े स्टार बन जाओ, जो आपसे पहले इधर आए, जो काम ज़्यादा कर रहा है, वो they're seniors for you. Respect them. They know their work. They know more than you. And that's how our parents have brought us up. So for me, not remembering that and forgetting your roots, forgetting from where have you come and where you have to go, is failure. Staying humble, staying true to your work, and not letting any of this get to your head. It's a bubble, you know. You're living in it, you're enjoying it, just like everything else. You need to enjoy it, you need to work hard, but just remember कि आप किधर से आए हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, और बस more than taking, give, you know. जिंदगी क्या है? जिंदगी बड़ी unpredictable है, I feel like it's a chance given to you, and you have to work hard, make the best use of your talents, और बस अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपना फैमिली का ख्याल करें, and just be happy. You know, life is about whatever time you have in this world. Just when are you the happiest? When am I the happiest? I'm the happiest when I'm around my parents, my family. Yeah. And when are you sad? वही मैं आपको बता रहा हूँ. अभी मैं एक रात इधर हूँगा ना, तो सुबह my mom's gonna call me 10 times. So I'm not a person who can live alone, do stuff alone. So I'm kind of sad when I'm away from them. I enjoy it for a while when you're on vacation or whatever, but I miss home a lot. I'm that kind of a baby who gets homesick really quick. So I'm sad when I'm away from my family, and just the thought of not being with your family, and you know, your parents getting old and your family getting distant with, you know, people get married, priorities change. I don't like that. I don't even like to think about it. I don't even want it to be the last thing on my mind. That's how much I hate it. You want to go back into that nucleus that was when I want to live in it all the forever. brothers were there. And I'm still in it, and I want to live in it forever. I love it. I'm very lucky, and I'm very thankful to my parents. And what is death? I mean, it's something that has to happen, and you should be prepared for it, and it's something unavoidable. So, first, jitna time hai, whatever you have, spend it wisely and work hard. Any regrets? No. I've made a lot of mistakes, but no regrets. I feel like everything happens for a reason. उस वक्त में जो ठीक होता है, उस बेहतरी के लिए होता है आपकी. Have you planned your future? Never. I take it as it comes. I feel like plans don't usually work on it. That really disappoints you. Why are you wearing this ring? I don't even know. It's just
It's been there. I feel like someone gifted it to me a long time ago, and I found it in my cupboard just recently, so I started wearing it again. It's not, it doesn't hold any value. It's just there. It's in the wrong finger right now, but I'll change that. It was such a pleasure talking to you. Thank you. And I really wish you luck. Thank you so much.